مرزا صادق حسن صاحب آئے تھے یہاں ہم سب پڑھنے، ادھر I-10 کی امام باڑگاہ میں پڑھا اور ہمارے مجلس میں بھی انہوں نے پڑھا. کہا کہ یہ وہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ولادت کی مناسبت سے شاید آئے تھے. کہا ادھر بھی یہ واقعہ سنایا ہے، یہاں آپ کو بھی واقعہ سناتا ہوں. کہا کہ وہ ایک ہمارے جاننے والے تھے کینیڈا میں، پتہ نہیں آسٹریلیا میں، آسٹریلیا میں ہوتے ہیں وہ. کہا کہ میری ایک حاجت ہے، میں نے بہت علماء کرام سے جو ہے نا وہ دعا کی درخواست کی ہے، حرموں میں جا کے دعا کی ہے، اللہ جو ہے نا وہ میری دعا قبول نہیں فرماتا. وہ تمہاری دعا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے. ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ کہا ابھی شادی نہیں کی. کہنے لگے کہ آپ لوگ ہنس رہے ہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے. کہتے میں نے ادھر کہا کہ یہ امام زمان کے ظہور کی تعجیل کی دعا جو ہے نا تیاری کے بغیر ایسا ہے جیسے شادی کے بغیر جو ہے انسان اولاد کا انتظار کرے. ہاں دعا کے تیاری شادی کے بغیر جو ہے نا وہ یہ ویسے شادی کرنی پڑتی ہے. لہذا خواجہ نصیر الدین طوسی نے وہ ہمارے عقائد کی بڑی کتاب جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے فرمایا وجودہ لطف، امام زمان کا اس کائنات میں موجود ہونا، کسی بھی بر اعظم میں موجود ہونا، خود اس کا بابرکت وجود موجود ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لطف ہے. لطف کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جو میلاد کے موقع پر جلبیاں کھا کے جو ہے نا وہ لطف اندوز ہوتے ہیں، یہ وہ لطف نہیں. عنایت ہے لطف، وہ چیز جو آپ کو اللہ کی اطاعت کے نزدیک کرے اور اس کے معصیت سے دور، اس کو لطف کہتے ہیں. بطور لطف اللہ کے پر واجب ہے کہ نبی مقرر کرے، بطور لطف اللہ پر واجب ہے کہ وہ امام مقرر کرے. آپ کا وہ موجود ہونا اس کائنات میں بذات خود ایک عنایت ہے، لطف ہے، ہمیں اللہ کی اطاعت کے قریب وہ کرتی ہے. اور وہ تصرف لطف آخر، آپ تصرف کریں، معاشرے میں سامنے آ جائیں، خطبہ دیں، عید پڑھائیں، مسند قضاوت پہ بیٹھ کے فیصلے کریں، یہ ایک الگ لطف ہے. وہ عدمہ منا، یہ آپ کے تصرفات اور براہ راست مستفید ہونے سے اگر ہم محروم ہیں اس کے ذمہ دار ہم ہوتے ہیں. عدمہ، یہ خواجہ نصیر الدین طوسی کے جو ہے نا وہ الفاظ، وہ عدمہ منا، ٹھیک ہے نا جی. وہ امام کی ظہور کی تیاری کیے بغیر عجل فرجہ عجل فرجہ عجل فرجہ، یہ ایسا ہے جیسے وہ بندے خدا شادی کے بغیر جو ہے وہ اولاد نہ لینے کا وہ منتظر تھا.